خالی ہے جیڑا بندہ وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے. حیا تو خالی ہے جیڑا بندہ وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے تے ذلیل بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی مندہ لگدا ہے. ذلیل بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی مندہ لگدا ہے. اس گھر کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا. اس کو ذرا اس زاویے سے کہیں اور سمجھیں کہ ذلیل بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی مندہ لگدا ہے. کسے دے بوئے تو جا کے پننا ذلیل کام میں کمینہ کام میں. کسے دے بوئے تو جا کے پننا ذلیل کام میں کمینہ کام میں ہے. ہکو بوہا علی دا ناصر کے جتھے منگتا بھی چنگا لگنا. ہکو بوہا علی دا ناصر کہ جتھے منگتا بھی چنگا لگتا ہے. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شعر آپ نے نہیں سنا ہوگا جو ابھی میں دینے والا ہوں، اس لیے کہ میں نے لکھا راستے میں ہے. لکھا راستے میں ہے اس لیے آپ نے نہیں سن رکھا ہوگا. کیسے بیاں ہوں عظمتیں ام حسین کی. میں یہاں پہ پہنچا تو میرے موضوع کو تبدیل کیا گیا، تو وہاں اٹھ کے یہاں تک آتے ہوئے میں نے دو جملے جو مالکہ نے عطا فرمائے. کیسے بیاں ہوں عظمتیں ام حسین کی، کس جا پہ ان کا اوجے مثالی نہیں گیا. کس جا پہ ان کا اوج کہتے ہیں بلندی کو، کس جا پہ ان کا اوجے مثالی نہیں گیا. اپنے تو خیر اپنے ہیں دشمن بھی مشہدی، دروازہ بطول سے خالی نہیں. اپنے تو خیر اپنے ہیں دشمن بھی مشہدی، دروازہ بطول سے خالی نہیں گیا. اسی زمین اور اسی مضمون پر کسی کا بڑا نفیس جملہ ہے، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میرے دادا سائیں کے عرس پہ عزیز میاں مرحوم آیا تھا اور اس نے یہ جملہ کہا. اس وقت میری تھوڑی سی عمر تھی لیکن مجھے ابھی تک اس کا وہ لہجہ بھی یاد ہے، انداز بھی یاد ہے. کہتا ہے قاتل نے سر طلب کیا، قاتل نے سر طلب کیا، مولا نے دے دیا. قاتل نے سر طلب کیا، مولا نے دے دیا. رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی. اور بڑی نفاست کے ساتھ اگر یہ جملہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ الحمدللہ ہم اپنی پوری معراج کی طرف سفر کرنے والے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ بڑی نفاست کے ساتھ یہ جملہ سننے والا ہے. کہتا ہے بیعت یا سر، بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے سر اس کو دے دیا. وہ اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. اپنے تو خیر اپنے ہیں دشمن بھی مشہدی،
دروازہ بطول سے خالی نہیں گیا، دروازہ بطول سے خالی نہیں گیا، دروازہ بطول سے خالی نہیں گیا۔ مالک حقیقی کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمیں وہ پاکیزہ سوچ نصیب فرمائی کہ جس پاکیزہ سوچ میں سرکار کی ساری اصل سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور مدینے والے کی ساری نسل سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ اس نے ہمیں وہ شفاف فکر نصیب فرمائی کہ جس میں سرکار کے کردار سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور مدینے والے کے ہر یار سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہ حسین نظریہ نصیب فرمایا گیا کہ جس نظریے کے مطابق حضور کے والدین سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور سرکار کے حسنین سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہ مسلک محبت نصیب فرمایا کہ جس مسلک میں آقا کے اجداد سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور مدینے والے کے میلاد سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ دعا ہے رب العزت انہی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، جو دور و نزدیک سے اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے، جنہوں نے پنڈال کے حسن میں اضافہ فرمایا اور جن لوگوں نے سٹیج کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے، مجھ نکمے سمیت میرا کریم رب ہم سب کو سیدہ زہرا پاک کی عزتوں کا صدقہ اس جہان کی عزتیں بھی نصیب فرمائے، اگلے جہان کی عزتیں بھی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، بغیر کسی تمہید کے آپ کے ذہنوں میں یہ بات الحمدللہ راسخ ہو چکی ہوگی کہ آج کی اس نشست میں مجھ کجمج زبان کو جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ حسنین کریمین کی امی جان سیدہ زہرا پاک کی شان اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمائی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کی عزت و شان سمجھنے کے لیے جب بندہ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتا ہے تو بہت سی آیتیں ایسی ہیں جہاں اس پاک ہستی کا پاکیزہ ذکر یا اجمال کے ساتھ آیا ہے یا تفصیل کے ساتھ آیا ہے، لیکن سورہ مبارکہ آل عمران جس کی آیت نمبر 61 کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں حسن کی حد یہ ہے کہ اگر بندہ بے غیرت ہو کے نہ پڑے، ذہنوں میں بغض کی گرد بھر کے نہ پڑے، تو یہ خوبصورت الفاظ ہر صاحب علم و بصیرت کو، ہر صاحب مودت و محبت کو
ظاہری پھولوں سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں، باطنی پھولوں سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، جن خوبصورت لفظوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کی روشنی میں سلامی پیش کرنی ہے سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں، اور آپ کی توجہ الحمدللہ پوری طرح مجھے نصیب ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا، توجہ فرمائیں اور اسی مقام سے اپنے ذہنوں کو اس سمت میں متعین کر لیں جس سفر کا ہم نے اعلان کر رکھا ہے۔ عزت مند غیرت مند حضرات تشریف فرما ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا تذکرہ آیا ہے، قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آیا ہے، وہاں قرآن نے لفظ امرأتن کہہ کے اس عورت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بات وگدا ران دے جو بھی ہے گل کری۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں کسی ایک عورت کا تذکرہ آیا ہے، ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آیا ہے، وہاں لفظ امرأتن کہہ کے قرآن نے اس پاکیزہ عورت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، جناب مریم کی والدہ کا ذکر ہے تو لفظ کیا آ رہا ہے؟ امرأتن۔ لفظ کیا آ رہا ہے؟ امرأتن۔ کسی ایک عورت کے لیے لفظ آتا ہے۔ ابھی ایک مثال سے پوری طرح ذہن میں بات نہیں آئی تو فرعون کے گھر بھی ایک پاکیزہ عورت تھی، قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، وہ پاکیزہ عورت جو فرعون کے گھر میں اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس نے نبی کو دودھ پلانا تھا بعض روایات کے مطابق، اور میں بالکل آسان کر دوں کہ اس نے نبی کو گود میں کھلانا تھا۔ قرآن نے اس پاکیزہ عورت جناب آسیہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا تو لفظ کیا آیا؟ امرأتن. آدھی رات کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے آپ نے. جناب مریم کی ماں پاکیزہ عورت ہے، طہارت والی عورت ہے، نفاست والی عورت ہے. ذکر آیا ایک عورت کا تو لفظ کیا ہے؟ امرأتن. موسیٰ کو گود میں کھلانے والی پاکیزہ عورت کا ذکر آیا تو لفظ کیا آیا؟ امرأتن. بس بات میری شروع ہو گئی. قرآن کی پوری تاریخ پڑھ لیں، الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آیا ہے تو لفظ امرأتن آیا ہے. اللہ جانے رب نے کیا شان دے رکھی ہے حسنین کی ماں کو، اللہ جانے رب نے کیا عزت دے رکھی ہے زوجہ علی المرتضیٰ کو، مالک نے کیا بلندی دے رکھی ہے دختر نامدار سید الانبیاء کو، کہ جب قرآن مجید میں کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آیا تو لفظ امرأتن کے ساتھ آیا، لیکن جب سیدہ زہرا پاک کا تذکرہ آیا تھیں اکیلی، قانونی طور پہ امرأتن آنا چاہیے تھا، ایک عورت والی بات آنی چاہیے تھی، لیکن وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہر پاکیزہ عورت کے لیے رب نے امرأتن کہہ کے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ جانے کیا بلندیاں ہیں میری آقا زادی کو نصیب کہ خود رب نے جب زہرا پاک اکیلی کا تذکرہ فرمایا تو امرأتن کہہ کے نہیں فرمایا، وَنِسَاءَ کہہ کے تذکرہ سیدہ زہرا فرمایا. اب ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، کویسچن تو پیدا ہوتا ہے، یہ بات اٹھتی تو ہے کہ وہ پاکیزہ عورتیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا بڑی بڑی نفیس ہیں، بڑی بڑی طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، عزت و عظمت والی ہیں، ان کے لیے امرأتن، اور سیدہ زہرا پاک مباحلے میں گئی اکیلی ہیں، مباحلے میں گئی اکیلی عورت ہیں. اس وجہ سے اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی آ رہی ہو کہ باقی 3 بیٹیاں کدھر تھیں تو میں اس کا پہلے ہی علاج کرتا جاؤں کہ وہ اس وقت تینوں اس دنیا میں تشریف فرمائی نہیں تھی، ان کا وصال پہلے ہو چکا تھا. اکیلی سیدہ زہرا حضور کی شہزادی اس وقت ظاہری حیات میں تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا پتہ خدا کو بھی تھا، جناب محمد مصطفیٰ کو بھی تھا. تو اللہ نے کہا نَدُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اللہ کو پتا تھا، سرکار کو بھی پتا تھا یقیناً کہ جانا تو کل ایک نے ہے، نہیں سمجھ رہے، جانا تو ایک نے ہے. تو نساء کا لفظ اکیلی کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ امرأتن کا لفظ ان کے لیے آتا. ایک جو تھیں چاہے بڑی اونچی تھیں، بڑی عظیم تھیں، بڑی شان والی تھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ امرأتن کا لفظ آتا، لیکن قرآن میں لفظ نساء اکیلی جناب زہرا کے لیے آ کے قیامت تک سوچنے والے لوگوں کی سوچوں کو مجبور کر رہا ہے کہ دنیا والوں اس ایک لفظ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے کائنات کی ہر عورت کی حیثیت کو رب نے اور بنایا ہے، زہرا پاک کی عزت کو رب نے اور بنایا ہے. گویا قرآن اپنے اسلوب سے یہ واضح کر رہا ہے، اپنے طریقے سے یہ واضح کر رہا ہے، اپنے انداز اور اپنے اسلوب سے یہ واضح کر رہا ہے. اب میں پردے میں نہیں رکھوں گا بات، ہر بندہ اس بات کو سمجھ جائے گا. باقی سب کے لیے امرأتن، زہرا پاک کے لیے نساء کا لفظ قرآن اپنے اسلوب سے یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر یہ بھی دوسروں جیسی ہوتی
مرضی والے ہو. اگر یہ بھی دوسری عورتوں جیسی ہوتی تو اس کے لیے بھی ویسا ہی لفظ آ جاتا. اللہ نے لفظ میں فرق ڈال کے یہی فرق تو تمہارے ذہنوں میں واضح کر دیا ہے کہ دنیا والوں بھلی نہ پڑنا، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. حسنین کی ماں جسے بنایا ہے رب نے، نبی کی نسل کو آگے چلنے کا ذریعہ جسے بنایا ہے رب نے، اس کے لیے نساء کا لفظ رب نے رکھ کر کائنات پر واضح کر دیا کہ اگر یہ دوسری عورتوں جیسی ہوتی تو اس کے لیے بھی امراتن آتا. اس کے لیے نساء کے لفظ کا آنا یہ بتا گیا کہ رب نے خود حسنین کی امی کو ہر لحاظ سے بھی بے مثال بنایا ہے، ہر انداز سے بھی بے مثل و بے مثال. اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اللہ آپ کو عزتیں دے. اب اسی نساء کے لفظ کو سمجھنے کے لیے جب ہم آقا کریم کے فرامین عالی شان کا سہارا لیتے ہیں تو یہ بات اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ رب نے جناب زہرا کے لیے جو نساء کا لفظ استعمال کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جملے محبت میں کہہ رہا ہے، صرف عقیدت میں کہہ رہا ہے. ذمہ داری سے آؤ، میرے ساتھ چلو. آقا کریم کی پاکیزہ بارگاہ میں حضور کے فرامین کی نسبت سے حاضری دیتے ہیں، سرکار کی پاکیزہ فرامین کی خیرات مانگتے ہیں. سیدہ زہرا کی بے مثلیت پر میں نہیں، خود نبیوں کا سلطان میں نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی شہزادی کی عزت بیان کرتے ہوئے ان بے مثلیتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ دنیا والوں لفظ نساء اس لیے آیا ہے کہ اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں. اب کلیجہ تھام کے بیٹھنا ہے، میں نساء کی تشریح پہ لگ گیا ہوں. اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں. دو سید زادے میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے. دعا یقیناً چاہوں گا ان سے، اور اس وسیلے سے چاہوں گا کہ بے مثل ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، ان کے دل بھی یقیناً ٹھہر رہے ہوں گے اور پیار محسوس فرما رہے ہوں گے. اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں. بڑے کلیجے کے ساتھ سننا، نساء اس لیے آیا، میرے نبی نے بیان فرمایا، توجہ کے ساتھ زہرا پاک کی عزت میں بیان فرمایا کہ اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک جملہ آقا کے فرمان سے ثابت ہے. اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں. توجہ، اس کے بردے جیسا، بردہ کہتے ہیں نا نوکر کو، اس کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا کسی کا. میں نساء سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، اس کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں، اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں، اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں. کربلا سے لے کے کربلا سے لے کے آج کے دور کے آخری مجاہد سید زادے تک یہ جملہ سب کی نظر ہے. اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں. اور کربلا والے امام سے لے کے اس سید زادے تک اور اس سید زادے تک آپ کی توجہ کو مرتکز کر کے کہہ رہا ہوں، اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں، اور اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں.
اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں، اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں۔ ابھی بھی بات نہیں کھلی تو اور آگے چلتے ہیں، جو سرکار کے فرمان سے ثابت باتیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، اس کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں، اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں۔ کلیجہ کرو، دھیان سے سنو، اس کے نکاح جیسا اس کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں۔ آج نہیں، قیامت میں جا کے دیکھ لینا، اس کے حیا جیسا کسی کا حیا کوئی۔ میں نے جملے جو عرض کیے آئیں ان جملوں کی خوبصورتی اور گنتی کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں۔ میں نے کیا کہا؟ ان کے نام جیسا کسی کا، ان کے مقام جیسا کسی کا، تیسرا جملہ ان کی نسبت جیسی کسی کی، ان کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں۔ پانچواں جملہ اس کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں۔ چھٹا جملہ اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں۔ ساتواں جملہ توجہ کے ساتھ، اس کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اور اس کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں۔ نواں جملہ اس کی اصل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں، اس کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں۔ اور دسواں اس کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں۔ حسن اتفاق بھی نہیں، حسن حقیقت بھی ہے کہ 12 پورے ہو گئے، اور اس کے حیا نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں، اس کے حیا جیسا کسی کا حیا کوئی۔ صاحبان جی وقار توجہ فرمائیں۔ 12 جملے میں نے کہے، اور ان میں کوئی جملہ ایسا نہیں جو شمس الرحمن کی طرف سے ہے۔ ہر جملہ میرے آقا کی مقدس زبان کی طرف سے ہے۔ ہر جملہ سرکار کے فرامین سے ثابت ہے۔ پہلا جملہ میں نے کیا کہا تھا؟ اس کے نام جیسا کسی کا، اس کے نام جیسا کسی کا، نام تیرا بھی ہے، نام میرا بھی ہے، نام مولوی صاحب کا بھی ہے، نام پیر صاحب کا بھی ہے، نام خطیب صاحب کا بھی ہے، نام نقیب صاحب کا بھی ہے۔ لیکن میں جملہ دے کے آپ کی خوبصورت سماعتوں کو مزین و معطر و معمر کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ نام تیرے بھی ہیں، نام میرا بھی ہے، نام ہر کسی کا ہے، لیکن ہر کسی کا نام اس کی ذات کے لیے ہے۔ سنو اور بڑے دھیان سے سنو، ہر کسی کا نام اس کی ذات کے تعارف کے لیے ہے نا۔ میرا نام محمد شمس الرحمن اس لیے کہ یہ میری ذات کا تعارف ہے۔ حضرت شاہ جی کا نام طاہر شاہ صاحب قبلہ ہے، ان کی ذات کا تعارف ہے۔ عزیز القدر اللہ بخش بیٹھا ہے، اس کا نام اس کا تعارف ہے۔ خان اختر خان صاحب تشریف فرما ہے، ان کا نام ان کا تعارف ہے۔ تو ہر کسی کا نام اس کی ذات کے لیے ہے۔ سیدہ زہرا کا نام بھی، سیدہ زہرا کا نام بھی ہماری نجات کے لیے ہے۔ فرق دیکھا آپ نے؟ ہر کسی کا نام اس کی ذات کے لیے ہے، سیدہ کا نام بھی ہماری نجات کے لیے ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ شہزادی جلوہ گر ہوئی تو سرکار نے یقیناً اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے، کیونکہ نبی اللہ کی رضا اور مرضی کے علاوہ کرتا ہی کچھ نہیں، نام نامی اس میں گرامی رکھا فاطمہ۔ کیا نام نامی رکھا؟ فاطمہ۔ عربی زبان میں فاطمہ کہتے ہیں آگ سے چھڑانے والی کو۔ اب یہ نام رکھا میرے نبی نے۔ اس دور میں جو مسلمان ہیں وہ عام مسلمان نہیں، صدیق اکبر جیسے مسلمان ہیں، فاروق اعظم جیسے مسلمان ہیں،
عثمان ذو النورین جیسے مسلمان ہیں، اس درجے اور اس لیول کے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اور عربی زبان کو بھی سمجھتے ہیں. ان تک بات پہنچی، شہزادی جلوگر ہوئی ہے، حضور نے نام فاطمہ رکھا ہے، صحابہ اکٹھے ہو کے نبی کے دوارے پہ مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہو گئے. آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا صحیح سلام، مبارکباد، مالک نے شہزادی عطا فرمائی، مبارکیں ہوں آپ کو، عزتوں کا یہ خوبصورت تاج آپ کو مبارک ہو. لیکن صحابہ کا جملہ سن اور اپنی بختوں پہ ناز کر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کوئی کام بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. سارے چاہنے والے، سارے جاننے والے لوگ حاضر ہوئے، آکے مبارکباد دی اور آکے پوچھ لیا کہ سائیں آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ تو کہتے ہیں آگ سے چھڑانے والی کو، سائیں اب کوئی اور تو رکھتا تو ہم اسے صرف نام ہی سمجھتے. ہائے 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 ہائے، کوئی اور ہی رکھتا تو ہم اسے صرف نام ہی سمجھتے کہ باپ نے بیٹی کا نام رکھ دیا ہے. اب چونکہ مسئلہ صرف باپ اور بیٹی کا نہیں، یہ نام صرف ایک باپ نے نہیں رکھا، یہ نبوت کے تاجدار نے رکھا ہوا ہے، یہ رسولوں کے سردار نے رکھا ہوا ہے، جس کے لیے رب نے کہہ رکھا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں. یہ بولتا ہی تب ہے جب ہماری وحی ہوتی ہے، ہماری مرضی سے بولتا ہے. اب صحابہ کا حاضر ہونا مبارکباد کے لیے اور یہ سوال پوچھنا اس ساری حقیقت کو کھول گیا. سائیں آپ نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ کہتے ہیں آگ سے چھڑانے والی کو. سائیں آپ نے کیوں نام رکھا؟ میرے آقا کے مقدس ہونٹ ہلے، یہ نام پوری کائنات کی نجات کا ضامن بن گیا. سرکار نے فرمایا میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ حبیب تیری بیٹی خود تو جنتی عورتوں کی سردار ہے ہی، قیامت تک جو اس کے نام اور مقام سے عقیدت رکھے گا یہ فاطمہ ہے، یہ اسے بھی دوزخ کی آگ سے چھڑا کے جنت میں اعلیٰ مقام تک. اکیلا نعرہ تکبیر نہیں ہماری علامت، توجہ توجہ قبلہ. الحمدللہ اب سپیکر نے بھی کچھ ساتھ دینا شروع ہو گئے اور آپ لوگ تو پہلے ہی ماشاءاللہ پورے ذہن اور پوری توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہو. سیدہ زہرا پاک کے نام پر میرے نبی نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ خود تو یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے ہی، قیامت تک بمحبہا عن النار، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے. تو اب پھر کہنے کی سمجھ آئی نا کہ تیرا نام میرا نام ہماری ذات کے لیے ہے، سیدہ کا نام بھی ہماری نجات کے لیے، سیدہ کا نام بھی ہماری نجات کے لیے ہے. اگلا جملہ سننے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو میں شروع کرتا ہوں، نہیں تیار تو انشاءاللہ اگلے سال کر لیں گے. توجہ فرمائیں، اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں اور اس کے مقام جیسا کسی کا. مشہدی شاہ اپنی بولیاں نہیں آپ کو سنا رہا، آقا کریم کے مقدس فرامین آپ تک پہنچا رہا ہوں، ترمذی پڑھ رہا ہوں. فرمان مصطفیٰ کا، شان جناب سیدہ زہرا کا، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں. ترمذی شریف ہے، سرکار نے فرمایا اذا دخلت، سرکار کا فرمان ذرا توجہ کے ساتھ، اور کتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا گنتی نہیں کر سکتے. فرمان ہی نہیں بلکہ حضور کا معمول عرض کر رہا ہوں، کہنا نہیں حضور کا کرنا عرض کر رہا ہوں، کہنا نہیں حضور کا کرنا آپ تک پہنچا رہا ہوں. اذا دخلت، ترمذی ہے سیاستہ، اذا دخلت علی النبی، کہ سیدہ زہرا کے مقام کا اندازہ کرنا ہے تو اس منظر کی طرف دیکھ کہ یہ جب بھی مصطفیٰ کریم کے پاس آتی، اذا دخلت، جب بھی، اذا دخلت علی النبی، اذا ایک دفعہ کے لیے نہیں آتا، دو دفعہ کے لیے نہیں آتا، اذا دخلت علی النبی قام الیہا،
یہ جب بھی تشریف لاتی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے، جب بھی تشریف لاتی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اذا ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا، دو دفعہ ایسا نہیں ہوا. اذا کا مطلب ہے جب بھی، جب بھی، جب بھی. نہیں سمجھ آتا تو قرآن سے سمجھا دیتا ہوں. قرآن میں آیا اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اے محبوب جب بھی تجھ سے سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں، تو انہیں بتا دینا میں دور نہیں ہوں. فانی قریب، میں قریب ہوں. اذا سألک جب بھی سوال کریں، جب بھی سوال کریں. پوری توجہ کریں میری طرف، میں بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں. اذا سألک جب بھی سوال کریں تجھ سے، کون؟ عبادی بندے میرے. سوال کریں کس سے؟ مصطفیٰ سے. بندے ہوں گے کس کے؟ خدا کے. بندے ہوں گے کس کے؟ اللہ جانے میرا جملہ آپ کے دل میں اترے یا سر کے اوپر سے گزر جائے. اذا سألک عبادی میں باقی باتوں کے ساتھ ساتھ رب نے اپنے بندوں کی نشانی بھی بتا دی، اپنے بندوں کی پہچان بھی بتا دی کہ جو خالصتاً میرے بندے ہوں گے نا، وہ مانگیں گے، سوال کریں گے، جھولی پھیلائیں گے تو اغیار کی آگے نہیں، سألکا میرے یار کی آگے جھولی پھیلائیں گے. ایسے ہی نہیں علی نے آنکھیں لینے کے لیے دروازہ مصطفیٰ کھٹکھٹا دیا. ابو ہریرہ نے زین اور حافظہ لینے کے لیے مصطفیٰ کے آگے چادر بچھا دی. یہ بندے ہیں نا خاص خدا کے، بندے ہیں خاص خدا کے. تو اللہ نے کہا اذا سألک عبادی، سوال کریں گے تجھ سے، بندے ہوں گے میرے. بابا سوال کرنے والا سوالی کہلاتا ہے نا. جو سوال کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ بڑا سوال کرے تو بڑا سوالی، چھوٹا سوال کرے تو چھوٹا سوالی. سوال جو کرے گا وہ سوالی کہلائے گا. اب اگر جرت ہے آپ میں سننے کی تو میں یہ جرت کے ساتھ جملہ دے رہا ہوں. اذا سألک عبادی، جہاں اذا کو سمجھا رہا ہے وہاں اس بات کو بھی سمجھا رہا ہے کہ دنیا والوں کبھی بھلی نہ پڑنا، کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. خدا اپنا خاص بندہ انہیں ہی بناتا ہے جنہیں محمد کا سوالی بننے کا طریقہ آتا ہو. اذا سألک عبادی، اذا آتا ہے جب کے لیے، جب کے لیے. اب چل حدیث کی طرف. اذا دخلت علی النبی، جب بھی یہ سرکار کی پاس تشریف لاتی، قام الیہا، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے. مصطفیٰ کا کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں. حضور کھڑے ہوں تو کائنات کھڑی ہو جاتی ہے. معراج کی شب کوئی لے کے چل پڑ. میرے نبی موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے، مررتو بقبر موسیٰ، موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے. حالانکہ قبروں والوں کا کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. مرضی والے ہو، جملہ ضائع کر دیا آپ نے. قبروں کے اندر والوں کا کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کا احترام کتنا ضروری ہے. وَهُوَ قَائِمٌ، حضور جب قبر موسیٰ کے پاس سے گزرے، صحیح بخاری شریف مسلم شریف سیاستہ کی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. وَهُوَ قَائِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ، موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے تھے. یہاں پر ذہن کو روک کے جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. بھئی کھڑا ہونا مردے کی صفت ہے یا زندہ کی؟ آہستہ بول رہے ہو. زندہ کھڑے ہوتے ہیں یا مردے؟ بھئی زندہ کھڑے ہوتے ہیں نا. آپ مردے کو دیکھتے ہو جنازہ پڑھتے ہوئے، سامنے لیٹا ہوتا ہے، ہلتا جلتا نہیں ہے. جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، لہٰذا کھڑے ہوتے ہیں. مردہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، اور اگر مردہ کھڑا ہو جائے تو پھر زندے کھڑے نہیں رہتے.
اگر مردہ کھڑا ہو جائے تو پھر زندے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہاں عجیب مرحلہ فکر نہیں آ گیا؟ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم. حضور فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے تھے فی قبر ہی، اپنی قبر کے اندر، اپنی قبر کے اندر کھڑے تھے. ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ ہر قبر والا مردہ نہیں ہوتا، ہر قبر والا مردہ نہیں ہوتا. کئی قبروں والے ایسے ہیں جنہیں مالک نے باہر والوں سے بے حساب گنا بڑھ کے بے مثل زندگی کا مالک بنا دیا ہوتا. مجھے منزل کی طرف جانا ہے، پیغام مکمل کرنا ہے، زیادہ دیر نہیں لگانی. ابھی بہت سا پروگرام باقی ہے، نعت خوان بھی باقی ہے اور خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، یقیناً تھوڑی دیر تک آنے والے ہوں گے. اور میں لمبی بات کرنے کا عادی بھی نہیں، جملے میں نے 12 کہے ہیں. اگر سننے کا دل ہوا مالک کے لیے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی صحت دے، آپ کو بھی صحت دے، عافیت دے. ملتے رہیں گے اور ان جملوں پہ بات کرتے رہیں گے. ابھی تو دوسرے جملے پر بیٹھے ہیں اور یہ جملہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. اذا دخلت علی النبی، یہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے. مصطفیٰ کریم کا کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں. سرکار کھڑے ہوں، موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو 1,24,000 نبی کھڑے ہو گئے. پہلے اسمان پہ گئے تو پہلے اسمان والے کھڑے ہو گئے، دوسرے پہ گئے دوسرے والے کھڑے ہو گئے، تیسرے پہ گئے تیسرے والے کھڑے ہو گئے، چوتھے پہ گئے چوتھے والے کھڑے ہو گئے، پانچویں پہ حضور تشریف لے گئے، وہاں والے کھڑے ہو گئے، چھٹے پہ اور سدرہ پہ گئے تو سدرہ والے کھڑے ہو گئے. بھائی اس سے آگے میری مجال نہیں، اب اس سے آگے میری اوقات نہیں. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں